بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. بہت سی خبریں ہیں جس پہ آج ہم تبصرہ بھی کریں گے اور میرے ساتھ ایک معزز مہمان بھی بیٹھی ہیں, ان کا بھی تعارف آپ سے کرواتا ہوں لیکن کچھ دیر میں. پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ دی گارڈین جو کہ یو کے کا ایک بہت جانا پہچانا اخبار ہے, اس میں ایک رپورٹ چھپی ہے کہ انڈین گورنمنٹ آرڈرڈ کلنگز ان پاکستان انٹیلیجنس آفیشلز کلیم. یہ گارڈین کی بڑی تفصیلاً ایک خبر ہے, رپورٹ ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت انوالوڈ ہے, اور یہ را کے اپنے آپریٹرز ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں دی گارڈین رپورٹر کو کہ را انوالوڈ ہے بہت سے ایسے لوگوں کو باہر قتل کروانے میں جو کہ بھارت کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے جن سے بھارت اتفاق نہیں کرتا. مثال کے طور پر 18 جون پچھلے سال بھارت نے کینیڈین شہری کو جن کا نام تھا ہردیپ سنگھ نجر, ان کو قتل کروایا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کینیڈا اور بھارت کے درمیان کیا ایک ٹینشن رہی, اور ابھی تک ہے وہ ٹینشن. اس کے بعد ایک اور کوشش کی بھارت نے, گرپت پن سنگھ پنن, یہ امریکی شہری ہیں, ان کو بھی قتل کروانے کی کوشش کی, لیکن امریکہ کو بروقت انٹیلیجنس مل گئی اور انہوں نے اس قتل کو روکا. تو اب یہ بھارت اور انڈیا یو ایس کے درمیان ایک اریٹنٹ موجود ہے. اس وقت ایک ہائی لیول انکوائری بھارت کروا رہا ہے اپنے طور پہ, اور اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ امریکہ کے ساتھ شیئر بھی کرے گا, لیکن ابھی تک بھارت نے یہ کام نہیں کیا. مین وائل ایک اور بھی آپ سے بات کرتا چلوں کہ FATF جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ کے معاملات کو دیکھتی ہے, ان کا بھی ایک 4تھ ریویو بھارت کا ہوا, نومبر میں پچھلے سال شروع ہوا, اور اب ان کی رپورٹ جائے گی FATF کی پلینری کو جون اس سال. تو دیکھیے بات تو یہی بنتی ہے کہ جو اس وقت بھارت کا کردار ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں اراؤنڈ دا ورلڈ, پاکستان نے بھی پچھلے 3-4 سالوں میں بہت سے لوگوں کو مروایا گیا, تقریباً 10 سے 15 لوگوں کو قتل کروایا گیا یہاں پہ. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت TTP کے پیچھے بھی ہے, اور بھی بہت سے جو ملیٹنٹس ہیں پاکستان میں, BLA ہو, BRA ہو, جتنے بھی بلوچستان میں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھی فنڈنگ جو ہے بھارت سے ہی ملتی ہے. اور یہ فنڈنگ ساری آتی ہے بدقسمتی کے ساتھ آپ یوں کہہ لیجئے کہ UAE کے ذریعے. تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جون میں جب FATF کی پلینری ہوگی تو بھارت کو کم از کم اگر بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا تو کم از کم گرے لسٹ میں ضرور ڈالا جائے, تاکہ بھارت کی جو ہیوبرسٹک ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جی ہم جو کریں سب ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اس وقت ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم رائزنگ اکانومی ہیں اور بڑا ہمارا کلاؤٹ ہے دنیا بھر میں, اور تو اس وجہ سے ہمیں تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت کو اس کی جگہ پہ لایا جائے. اور اس سال الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اپریل جون میں, اور 4-5 جون تک ہمیں ریزلٹس بھی پتہ چل جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت کون بناتا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو رپورٹ آئی ہے دی گارڈین کی, یہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور آئی اوپننگ بھی ہے. اس سے کافی معلومات بھی ہمیں ملی کہ بھارت کس طرح یہ ساری کلنگز کروا رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل. تو آئیے میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں. پہلے بھی ڈی سائفر میں تشریف لاتی نہیں ہیں, میری بہت اچھی کالیگ دوست امبیسڈر نائلہ چوہان. تھینک یو نائلہ ونس اگین گریسنگ ڈی سائفر. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. رپورٹ کے بارے میں بھائی اب تو میرا خیال ہے بھارت کو FATF کی گرے لسٹ میں تو کم از کم شامل ہو جانا چاہیے. نہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آپ دیکھیے کہ جب G20 کا سمٹ ہوا تھا تو جسٹن ٹروڈو صاحب آئے تھے, دیٹ واز سون آفٹر مسٹر نجرز کلنگ. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کینیڈا نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا 5 آئیز کے پاس ایویڈنس ہے. سو دیٹ مینٹ دیٹ آل دیز 5 آئیز جس میں شامل ہیں UK, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, USA, کینیڈا, ان سب کی ایجنسیز کے پاس ایویڈنس ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کی اوڈیسٹی کہ دے ڈو ناٹ ریسپیکٹ کہ وہ اب دوسرے ملک کے سٹیزن ہیں, اب دے آر ناٹ گورنڈ بائی انڈین لاز. بالکل. اینڈ یٹ اٹس اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, اٹ از اے وائلیشن آف their freedom of expression. وہ کہتے ہیں نائلہ نا, بھارت یہ کہتے ہیں کہ جی خالستان موومنٹ کے یہ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں,
یہ سکھ فار جسٹس جو ایک بنی ہوئی ہے، یہ اس کے بڑے متحرک سارے ان کا حق ہے اکارڈنگ ٹو یو این چارٹر. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سکھ فار جسٹس اور دوسری جو خالستان کی آرگنائزیشن ہم ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے رہی ہیں، اور کینیڈا اور امریکہ ہم سے تعاون نہیں کر رہے. آپ دیکھیے کہ یہ تو یو این چارٹر کی وائلیشن ہے باسط. آپ دیکھیے کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. بالکل. کیا یہ ان کو حق نہیں دیا گیا تھا؟ ریزولوشن ہے آپ کے پاس، لیکن اب تک پلیبسٹ نہیں کرایا گیا کیونکہ ان کو حق خود ارادگی نہیں دیا گیا. اور اب جو بھی اٹھائے آواز، اور یہ سکھوں کا مسئلہ جو ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ پارٹیشن کے وقت سے چل رہا ہے، اور ان کو بہت سے سبز باغ دکھائے گئے اور ان کو پھر دھوکہ بھی دیا گیا. تو اب وہ اتنی حد تک نالا ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اب یہ سکھ فار جسٹس موومنٹ، اور انہوں نے اپنے ڈائسپورا، بیکاز ود ان انڈیا تو آپ نے دیکھا فارمرز جو موومنٹ ہوئی، بالکل ایبسولوٹلی، تو ان کے ساتھ حالانکہ دے آر دا بریڈ باسکٹ آف انڈیا، تو ان کے ساتھ کس طرح زدوکوب کیا جا رہا ہے، جو سلوک کیا جا رہا ہے. سو بھارت جو ہے کہنے کو تو لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، بٹ اٹس ریئلی آٹوکریسی ناؤ، اینڈ دے آر ناٹ ریسپیکٹنگ دا وائس آف دیئر پیپل، اینڈ دے آر ناٹ ریسپیکٹنگ کہ دوسرے ممالک میں آپ گھس کے اتنا قتل و غارت نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھارت میں کہ شاید مودی صاحب کا تیسری بار وزیر اعظم بننا بہت مشکل ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید بن ہی جائیں گے تیسری بار. نہیں، آئی تھنک کہ بنیں گے، ضرور بنیں گے، کیونکہ جتنا وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے الیکٹوریٹ کے لیے، اٹ وڈ بی اے شیم فار ہم کہ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی نہ جیتے. یہ بھی اچھا طریقہ ہے دیکھنے کا. اچھا، آپ تھوڑا سا چلتے ہیں آگے. ایران، آپ ایران بھی رہی ہیں ماشاءاللہ، ایران کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی بھی ہیں آپ. تو ایران پہ حملہ ہو گیا جی، ان کے سفارت خانے میں جو دمشق میں ہے، اور جو کونسلیٹ ہے وہاں، ان کے جو کونسلر سیکشن آپ کہہ لیجئے، تو وہاں پہ ایرانی جنرلز کیا کر رہے تھے یہ بتائیے. کیا یہ عام سی بات ہے؟ کیونکہ اسرائیلی اگر آپ میڈیا پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ حماس کی اور ان لوگوں کی میٹنگز ہو رہی تھیں، تو اس لیے ہم نے ٹارگٹ کیا. جو انہوں نے ابھی کلیم تو نہیں کیا، لیکن خبریں یہی ہیں. ہاں، انہوں نے کلیم سچ نہیں کیا، پر ڈینائی بھی نہیں کیا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اسرائیل تو اب حد سے پار ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جو بھی کر رہے تھے، اٹ واز اے ڈپلومیٹک کمپاؤنڈ، جس کی جو ہے وینا کنونشن ہے آن ڈپلومیٹک کمیونٹی. ہاؤ could that be violated? And if you accept this action، پھر تو ہر ایمبیسی پہ جو ہے وہ ہلا جس کا دل چاہے بول دے. دس از اے ٹوٹل وائلیشن. لیکن میری نظر میں باسط صاحب، دیر از اے ڈیپر گیم بیہائنڈ اٹ. آپ دیکھیے کہ نیتن یاہو اب بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اپنے لوگ، آپ دیکھیے کتنے جلوس نکل رہے ہیں، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ٹو مین سٹیز ٹو شو their resentment of the policies of Mr. Netanyahu. But he wants to this war to get prolong کر لیں. دیکھیے نا، وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو اور اس کی چھٹی ہو، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ کو اتنا پھیلایا جائے کہ لوگ گھبرا کے جو ہے جاری let it go والی بات ہے، اور اس میں وہ اپنا ایکسٹینشن کر لیں. کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بھی ہیں نا. ایگزیکٹلی، ان کے پاس کرپشن کیسز بھی ہیں. پر آپ دیکھیے کہ اب وہ انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ یہ کہنے کی بات تو جو الگ ہے، جو گورنمنٹ ریٹورک ہے، لیکن میری نظر میں انہوں نے یہ ڈبل گیم کھیلی ہے. وہ ایران پہ ایکٹ کر کے، جو کہ امریکہ اب ان سے ڈسٹنس ہو رہا تھا، اور بائیڈن صاحب نے کہا تھا کہ اسرائیل ہیز گون اوور دا ٹاپ، وہ اس سے چینج کرنے کے لیے کہ ایران پہ حملہ کر کے، جو کہ ان کے لیے بڑا اینمی ہے، they might revive the support that was dwindling now. So I think they tried to play clever by half. My fear is that it's going to backfire. نہیں تو ابھی ایران کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ ایران کے پاس تو بہت آپشنز ہیں. ایران کی دیکھیے پراکسی اتنی ہے. پراکسیز آپشن ہے نا، ڈائریکٹ براہ راست تو نہیں کرے گا کوئی حملہ. باسط never forget, Iran is a continuous 5,000 years of civilization and diplomacy. They will never confront directly. They're too smart for that. نہیں تو پھر مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران جو ہے کسی اسرائیلی فیسیلیٹی پہ حملہ نہیں کرے، کسی ڈپلومیٹک فیسیلیٹی پہ حملہ نہیں کرے گا.
میں یہ نہیں کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے. مطلب وہ حماس یا اسلامک جہاد حزب اللہ کو جو بھی ان کی پراکسیز ہیں وہ ان کے ساتھ. اور اب دیکھیے کہ امریکہ نے بھی ڈس انگیج کیا, انہوں نے کہا جی وی آر ناٹ بیہائنڈ اٹ, کیونکہ جب ایران میں تو تو وہاں تو ہوتا تھا مرگ بر امریکہ. They thought the biggest شیطان بزرگ is America. So for them their knee-jerk reaction is that it is USA behind all this, but USA has washed its hands out of. یہ تو لوگوں کا کچھ خیال ہے. Unlike Israel's expectations کہ اسرائیل کو اس نے اکیلا کر دیا ہے کہ بھئی I haven't done it, یہ اس نے ہی کیا ہے. Now اگر اسی نے کیا ہے تو how will Iran deal with it? Do you know that before 1979 Israel and Iran were very good friends. Good friends, absolutely. ان کی کتنی جو ہے آپس میں روابط تھے, چاہے وہ ڈیفنس کے تھے چاہے وہ اکنامک تھے. انٹیلیجنس کوآپریشن تھی. There's a large diaspora, Jewish diaspora in Tehran even today. تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایران بڑا کیلکولیٹڈ رسک لے گا, یہ اتنا نی جرک ریاکشن نہیں کرے گا. نو اٹ ڈیپینڈس کہ اسرائیل کیا اس کو ہینڈل کر سکے گا. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ, کتنا ٹائم لے گا ایران ریئیکٹ کرنے میں؟ آئی ڈونٹ نو, ابھی تو آفٹر عید اور بیفور عید یو سے. I wouldn't make such a remark. اچھا. Because it's premature. Eid is a festivity for Muslims. اگر کوئی ہوتا ہے ایڈونچر اس میں مسلم جانے بھی اتنے. تو یہ بتائیے, کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا فیونرل تھے 2-3 میرے خیال میں لوگوں کے یا 5 لوگوں کے, 6 شاید جہاں بھاگ ہوئے اس حملے میں. تو جو جنرل سلیمانی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بدلہ تو لیں گے, اور پھر جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران ول ہیو ٹو پے فار دس. تو Israel will have to pay for this. تو اس میں یہ بتائیے کہ چونکہ آپ ایران میں نہیں ہیں, جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو ڈومیسٹک پریشر کتنا ہوتا ہے گورنمنٹ پہ کہ بھئی آپ نے بدلہ لینا ہے اس چیز کا, خاص طور پہ اسرائیل کے معاملے میں؟ ایران کی بدلے کی سینس تو بہت اسٹرانگ ہے. اچھا. ہاں, they will not let it pass, but how will they take their revenge remains to be seen. It is too early to predict, but ایران نے بہت زیادہ اپنے پیادے چھوڑے ہوئے ہیں. کسی بھی پیادے کو کہیں بھی وہ چلا سکتے ہیں without entering into direct confrontation. And I hope that they don't, because if they do then the escalation پھر آپ کا فوکس غزہ سے ہٹ کے اس طرف ہو جائے گا. اور یہی شاید نتنیاہو چاہتا بھی ہے. Exactly. So Israel will have a free hand there. Which you don't want, because اس وقت دنیا کی نظریں غزہ پہ ہیں جو اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے. سو وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈسٹریکشن ہو. تو ان کی میرے خیال میں ملٹی پرونگڈ اپروچ تھی. ایک تو یہ کہ یو ایس سمپتھی ریوائیو کی جائے ایران کے خلاف, پھر یہ کہ پرولونگ وار ہو تو نتنیاہو کو زیادہ سٹنٹ مل جائے, اور تیسرا یہ کہ غزہ سے دنیا کی نظریں ہٹ کے اس طرف آ جائیں. ہاں. سو اس حد تک وہ اس پہ کامیاب ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ زیادہ اس پہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ پہلے ہی یو ایس اے نے کہہ دیا کہ وی آر ناٹ بیہائنڈ اٹ. دیٹ اٹ سیلف از اے ویری اسٹرانگ سگنل فار اسرائیل دیٹ اٹ از alone in its adventurism. تو جو ورلڈ سینٹرل کچن کے لوگ مارے گئے ہیں غزہ میں, اس کو کس طرح آپ ایکسپلین کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے بھی بڑا پریشر بلڈ ہوا اسرائیل پہ. ایک طرف تو یہ ایران پہ حملہ, یہ کانسلیٹ پہ حملہ کیا, دوسری طرف غزہ میں یہی ورلڈ سینٹرل کچن کے 5 یا 6 جو ورکرز تھے وہ بھی مارے گئے. اس میں امریکی بھی شامل ہیں, کینیڈین بھی ہیں, پولش بھی ہیں. تو اس سے بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے چلیے ایران کا تو سمجھ میں آتا ہے, غزہ میں اسرائیل کے پاس یہ انٹیلیجنس نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں. انٹیلیجنس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں مارا, ان کو کیوں مارا؟ وہ دیکھیے ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو. ناٹ جسٹ دیٹ. آپ دیکھیے کہ جب کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نیوٹرل باڈی وہاں پہ جائے گی, اب اگر آپ کھانا دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے 100 بندوں کو کھانا دیا ہے, بھوک سے مر رہے تھے, تو یو آر اسٹیٹنگ کہ 100 بندے بھوک سے مر رہے ہیں. دیر از اے
ڈیٹا آن اٹ جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز ہوتا ہے. The magnitude of atrocities that Israel is committing are verified through these humanitarian assistance. کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کو کھانا ملا, کتنے لوگ بھوک سے مر گئے, کتنے ہسپتالوں میں لوگ مر گئے, کتنی ادویات رک گئیں. آپ دیکھیے کہ ابھی بھی اسرائیل کہہ رہا ہے we are giving them humanitarian assistance. اور کوئی کرائسس ہے بھی نہیں کہہ رہے. اور کوئی کرائسس نہیں. تو اگر نہیں ہے تو اتنے لوگ مر کیسے گئے؟ اتنی آپ دیکھیے تصاویر, کیا کیا تصاویر آ رہی ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ مطلب ڈھیٹائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان کے کلیم کو بلائے کرتی ہیں, اس لیے وہ ان کو وہاں کام کرنا نہیں دینا دنیا چاہتے. کیوں خاموش ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. بالکل ایک مجھے لگتا ہے کہ کیرلیسلی انڈیفرنٹ ہیں. باسط تم نے تو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہے. آپ نے بھی پڑھا نا, میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم دونوں نے پڑھا اور دونوں بے بس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی کہانیاں ہیں اور کتنی پیچیدگیاں ہیں. دیکھیں نا مطلب امہ تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. forgive me for saying. نہیں, I totally agree with you. There is no such thing. Caliphate جو ہے جب Ottoman Empire national interests are supreme to anything. Obviously. یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں نا 33,000 لوگ مر گئے جس میں بچے اور خواتین کی زیادہ تعداد شامل ہے. بچے ہیں تو یہ تو جینوسائیڈ لگ رہا ہے اور ہے. تو کیوں کر مسلمان دنیا صرف بس یہ باتیں کرنے میں ہے, کوئی عملی ایکشن کوئی نظر نہیں آ رہا ان کی جانب سے. دیکھیے پہلے تو دیکھیے نا کہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے. آپ بیلفور ڈکلیریشن آپ کو یاد ہوگا. بالکل 1917 کا. ہاں 1917 بیلفور ڈکلیریشن جب ہوا تھا تو اس میں پیلسٹائن کے لینڈ میں ایک انکلیو تھا اسرائیل کا. 5-6% اسرائیل کے لینڈ میں پیلسٹائن کو انکلیو دیا جانے کا بات چیت ہو رہی ہے. سو آپ دیکھیے کہ دے آر تھنکنگ آف گریٹر اسرائیل. زائنسٹ کا ایجنڈا یہی ہے. ایگزیکٹلی. اب گریٹر اسرائیل میں کون کون سے ممالک شامل ہوتے ہیں؟ کیا اس میں جارڈن شامل ہوگا؟ کیا اس میں ایجپٹ شامل ہوگا؟ کیا اس میں سیریا شامل ہوگا؟ کیا اس میں عراق بھی شامل ہو جائے گا؟ اور پتہ نہیں شاید حجاز کی سرزمین بھی شامل ہو جائے گی. کہاں تک جاتے ہیں ان کا تو ایوری ٹائم when he presents the map it is different. So you really don't. اس میں فلسطین کا ذکر نہیں ہے جو نتنیاہو نے پچھلے سال UN جنرل اسمبلی میں پیش کیا تھا. اس میں فلسطین کا ذکر ہی نہیں ہے. مطلب کہ وہ حذف ہو گیا. اور یہ کتنا پھیلیں گے. تو اس سے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے اسرائیل now should be a source of concern کہ یہ پھیلاؤ ہوتا گیا. These countries especially the Gulf countries اور the Arab countries انہوں نے تو یہاں تک بھی مناسب نہیں سمجھا ایک دو کے علاوہ کہ اپنے ٹریڈ ریلیشنز ختم کریں اور سفارتی اپنے ایمبیسیز وہاں بند کریں. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو بڑے ابراہیم اکارڈز وہ ابھی بھی باتیں سن رہے ہیں کچھ ممالک اور اسرائیل کے درمیان. تو یہ اتنے تو اقدامات ہم لے ہی سکتے تھے یار, اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو. وہی آپ کی بات نا کہ نیشنل انٹرسٹ اینڈ ہاؤ یو ڈیفائن نیشنل انٹرسٹ. مطلب نیشنل انٹرسٹ امہ کا بچے مر جائیں, خواتین. دیکھو نا پھر کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ اب چینجز اب نیو انٹرنیشنل آرڈر میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ تھنگس ول ایوالو, کیونکہ یہ تو ہر لا کو وائلیٹ کیے جا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ رولز بیسڈ آرڈر ہونا چاہیے. تو رول بیسڈ آرڈر پھر ڈیفائی ہو جاتا ہے. اچھا, پاکستان کے کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ ریسپانس کو؟ یہاں بھی لوگوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی چلیں, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اکتوبر میں, لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں پاکستان؟ کیونکہ ہم دیکھیں نا قائد اعظم 1940 میں ہم نے فلسطین پہ پاکستان بننے سے پہلے ریزولوشن پاس کی تھی, اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا واضح بیان ہے کہ اٹس این انلیجٹمیٹ اسٹیٹ. تو ہمارا بھی ریئیکشن تو کوئی خاص ہمارے بھی طرف سے نہیں تھا. میرے خیال میں ابھی وی شوڈ بی مور سیریس اباؤٹ پوٹنگ اور ہاؤس ان آرڈر. یہ تو باتیں ہم سن کے تھک گئے ہیں. نہیں بات ہے, جب تک آپ کا اپنا گھر آرڈر میں نہیں ہے آپ باہر تو اگلے مطلب 10-12 تو پھر ہم آپ کے یہاں دیکھیں آپ کے ابھی اکانومی کا کیا حال ہے. نہیں, پھر اکانومی کا تو حال برا ہے, لیکن وی ڈو ناٹ گیٹ ٹائرڈ آف پولنگ اباؤٹ آور ویٹ.
punching above our weight as they say کہ بھئی ہم ابھی تک دیکھیں نا UN سیکیورٹی کونسل کی ممبر ہم بن رہے ہیں 2000 اگلے سال سے 2 سال کے لیے, تو پھر کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ پرماننٹ تو نہیں ہے نا, پرماننٹ نہیں ہے, لیکن کیا ضرورت ہے اپنا اس قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کا؟ اگر آپ اپنے اس میں ریسورسز تو نہیں جا رہے, کیوں نہیں جاتے؟ پورا آپ کا مشن تو آپ کا ہے, اس میں سے 10-15 بندے اور چلے جائیں گے UN سیکیورٹی جاتے ہیں. آئی نو اٹ فار اے فیکٹ, آپ کو ہی پتا ہے اس کا. چلیے اگر آپ کہتے تو مان لیتے ہیں. لیکن آج انٹرسٹنگلی ہیومن رائٹس UN ہیومن رائٹس کونسل جنیوا نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل جو الیجڈ وار کرائمز کر رہا ہے غزہ میں, اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونی چاہیے. تو اس میں 28 ممالک نے فیور میں دیا ووٹ, اور 8 کنٹریز نے اگینسٹ, اور باقی 12-13 کنٹریز نے شاید ایبسٹین کیا. میرے خیال 48 ممبرز ہیں ہیومن رائٹس کونسل کے. تو آپ اس کا تو خیر بس ایک پرفنکٹری قسم کی چیز ہے, اس کا کوئی پریشر ہوگا اس کا؟ ہر ایک قطرہ باہم میشاوت دریا. So I don't think we should minimize the importance of this resolution. Each step that is being taken to condemn Israeli aggression. Whether you call it alleged or you have proof to say that it is a crime, whichever position you may take, the fact of the matter is that آج تک اسرائیل کو کبھی کسی نے کرٹیسائز کیا تھا؟ اگر کرتے تو اتنی دندناتے نا اب. So they have had a field day. اب ان پہ نکتہ چینی ہو رہی ہے. اب نیتن یاہو کی پولیٹیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے, اور اس کے لیے وہ کس حد تک جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد آ کر ذرا نیٹو کی بات کرتے ہیں, کیونکہ نیٹو ورلڈ وار 2 کے بعد یہ بنا تھا یہ آرگنائزیشن, اور اس کو 75 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے. 4 اپریل کل اس کی نیٹو کا اجلاس بھی تھا برسلز میں, تو اس پہ ذرا آ کر بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں نیٹو کی کیا اہمیت ہے. کولڈ وار کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, کیا سلسلہ چلنا چاہیے تھا. تو اس موضوع پہ بھی ذرا امبیسڈر چوہان کی رائے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا نائلہ, جیسے کہ آپ جانتی ہی ہیں کہ نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن اپریل 1949 کو معرض وجود میں آتی ہے, اور یہ یورپ اور امریکہ نارتھ امریکہ کے درمیان ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے. اس کے بعد پھر وارسا پیکٹ 1955 میں بنتا ہے, جس کو سوویت یونین لیڈ کرتا ہے, اور نیٹو کو امریکہ لیڈ کرتا ہے. اس وقت اس کے شاید 12 یا 13 فاؤنڈنگ ممبرز تھے. 12. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 75 ایئرز آن نیٹو ابھی تک ہے, جبکہ وارسا پیکٹ تو دفن ہو گیا سوویت یونین کے کلیپس ہونے کے بعد 1991 میں. اس کے بعد البتہ رشیا نے کوشش کی ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن, جو کہ شاید 1994 میں تاشکند میں ہوئی. اس کے بعد پھر 2000 کی دہائی میں اس کا سیکریٹریٹ بنایا گیا, اور اب یہ ماسکو میں ہیڈ کوارٹرز ہے اس کا, جس کے ساتھ 6 یا 7 ممبرز ہیں, جس میں آرمینیا بھی شامل ہے بائی دا وے, اور آذربائیجان بھی شامل ہے. انٹرسٹنگ. تو یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ نیٹو ایک خاص حالات میں بنا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد. اس وقت بھی کولڈ وار اس طرح نہیں تھی, لیکن بہرحال اس کو کہا گیا کہ سوویت یونین سے ہمیں خطرہ ہے, خاص طور پہ یورپ میں. تو پھر وارسا پیکٹ بن گیا, پھر کولڈ وار کا زمانہ ختم ہو گیا. جس طرح وارسا پیکٹ ختم ہوا, تو کیا نیٹو کا ختم ہو جانا بہتر نہیں ہوتا دنیا کے لیے؟ بات آپ کی صحیح ہے, کیونکہ دیکھیے یہ کولڈ وار کی ہی بیس تھی, اور جب انہوں نے یہ 12 ممالک نے مل کے کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات کی کہ ایک ممبر کے اگر خلاف کوئی ایگریشن ہو تو باقی سارے کی مدد. واشنگٹن ٹریٹی کا واشنگٹن ٹریٹی تھا بالکل. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سوویت یونین نے بھی ممبرشپ چاہی, صرف ٹیسٹ لٹمس ٹیسٹ کے لیے, کہ کیونکہ پہلے یہ تو مان رہے نہیں تھے کہ یہ سوویت یونین کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے خلاف نہیں ہے تو ہم ممبر بنتے. یہ کیسے ہو گیا, آپ ممبر نہیں بن سکتے.
تو اس سے واضح ہو گیا کہ اٹ واز اینٹائی سوویت یونین. ٹھیک, تو سوویت یونین اس میں نہیں ہوا. پھر جہاں تک کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات آئی تو ڈی گول صاحب نے سوچا کہ اس کلیکٹیو سیکیورٹی میں ہمارے جو ہیں انٹرسٹ وہ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے اور جو لیڈنگ کنٹریز ہیں وہ ہم پہ ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے, تو یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. تو فرینچ اس میں سے کلیکٹیو سیکیورٹی میں سے نکل آئے باہر. مطلب وہ جو ان کے ملٹری ایسپیکٹ تھا نیٹو کو اس میں سے نکل آئے وہ باہر. تو نیٹو نے لیکن اب وہ پھر دوبارہ شامل ہو گئے. کس ملک نے نیٹو کی واقعی استعمال کیا؟ That was United States. Especially 9/11 کے بعد. 9/11 کے بعد. تو that is the only country that really used NATO for its, collective security کی جہاں تک So-called بات collective کریں. security. The best part is کہ ابھی آپ ٹرمپ صاحب کی باتیں سنیں تو کہتے میں تو اس کے بالکل خلاف. میں تو رشیا سے پوٹن سے کہوں گا کہ حملہ کر دو. اگر وہ اپنے ڈیفنس کا بجٹ 2% نہیں خرچ کرتے تو حملہ کر دیں جی. سو آپ کاش ایسا ہو جائے یار. اچھا, تو ٹرمپ صاحب کی تو پوزیشن جو ہے وہ امیزنگ ہے. تو اگر امریکہ جو کہ بیسک فاؤنڈنگ ممبر تھا نیٹو کا, وہ ٹرمپ صاحب لگ رہا ہے کہ شاید جیت جائیں, اور اگر وہ آ جاتے ہیں اور وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کو وہ فلفل کرتے ہیں, تو آج تو آپ منا رہے ہیں نیٹو کی اینیورسری 75th, اور اس میں ان کے جو ہیں ہیڈ انہوں نے سارے فارن منسٹرز پہنچے ہوئے تھے جی. سارے فارن منسٹر پہنچے ہوئے. اور اب 32 کنٹریز ہو گئے نائلا. 32 کنٹریز ہیں, اور اس میں اب یوکرین کو بھی وہ لانا چاہ رہے ہیں. یوکرین کو ابھی غرق کافی نہیں کیا تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو اسی وجہ سے یوکرین کا بڑا غرق ہو رہا ہے نا, کہ اس کو نیٹو میں شامل کر رہے ہیں. ابھی کافی نہیں ہوا تو کہتے نہیں ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو اندر لے آئیں. ہم 5 سال اگلے آپ کو $100 بلین اور دیں گے تاکہ مزید بڑا غرق ہوا. ہاں, اور اگر آپ پھر بھی بچ گئے تو پھر ہم دیکھیں گے نیٹو میں لے آئیں گے آپ کو. تو ان کمپلیکسٹیز میں نیٹو کا فیوچر جو ہے نا, I really don't know. It really depends on who will be the next president of United States. But they're looking for some pretext to keep it afloat, alive, NATO کو. اور اس قسم کے نیریٹیوز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن it's backfiring. It is backfiring. آپ دیکھیے یوکرین غرق اس طرح نہ ہوتا اگر ویسٹرن پاورز اس کو پمپ نہ کرتی اور اس کو سوویت یونین نے تو کہہ دیا تھا رشیا نے کہ دس از ریڈ لائن, اس کو کراس مت کرنا. دے ڈیلیبریٹلی ڈیڈ دیٹ ٹو پرووک رشیا. رشیا تو پرووک ہو گیا لیکن یوکرین کی چھٹی ہو گئی. ان کو انہوں نے آرمز دیے, ان کے مرسنریز وہاں جا کے یوکرینینز کو ٹرین کر رہے. اب ماسکو میں جو اٹیک ہوا, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی could not understand or he played into the western hands or what? Probably. ہے نا, probably. اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا اس غلط, صرف ایک باتوں سے ہی نا کہ یہ اور آپ دیکھیں کہ جب اس نے سارا ورلڈ ٹور کیا looking for help, who came forward? Nobody. تو ان کو بھی ریالٹی چیک ہو گیا کہ ہم تو خامخواہی ذبح ہوتے گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پریزیڈنٹ زیلنسکی یا یوکرین فار دیٹ میٹر would come to terms with new ground realities accepting کرائمیا جو 2014 میں رشیا نے لے لیا تھا, اور اب ڈنباس کا جو ریجن ہے اس سے ریکنسائل کر جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے آثار تو دکھ رہے تھے لیکن اب ان کو پھر انہوں نے وہ ہڈی دے دی کہ جی ہم آپ کو نیٹو میں لے آئیں گے. $100 بلین کی ہڈی دے دی نا پھر. تو اب آپ دیکھیے کہ ہاؤ وائزلی would the Ukrainian leadership deal with the two paradoxes that it is confronted with. تو یہ تو بڑی گھمبیر صورتحال. اچھا, آپ نے کولڈ وار کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت دین سوویت یونین ایکسپریس ڈیزائر کہ ہم بھی نیٹو میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا, سوویت یونین نے کلیپس کے بعد رشیا نے بھی نیٹو میں ایک لحاظ سے کوئی کوآپریٹو انگیجمنٹ کی بات کی تھی, اس وقت بھی اس کو رد کر دیا, جیٹسن کر دیا گیا تھا. تو یہ نیٹو کا ایک خاص اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا یہ بہانے تلاش کرنے کا ایک ان کا سٹیٹڈ ایجنڈا ہے اور ایک ان کا انسٹیٹڈ ایجنڈا ہے. بتائیے نا کیا ہے. تو انسٹیٹڈ میں یہی ہے نا کہ اب انہوں نے وہ لٹمس ٹیسٹ تو کرتے رہتے ہیں, پتہ چل گیا کہ وہ رشیا کو نہیں چاہتے ہیں, وہ ابھی بھی کولڈ وار مینٹیلٹی میں چل رہے ہیں لیکن کولڈ وار ایگزسٹ نہیں کرتی ہے.
تو اب تو کیا فائدہ ہے ان ممالک کو, امریکہ کو کیا فائدہ ہے نیٹو سے؟ دیکھیے مجھے جو لگتا ہے جب یہ بنی بھی تھی تو یہی تھا کہ بجائے ہر کوئی اپنی بڑی بڑی آرمیز بنائے, ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ہو, کیونکہ دیکھیے نیٹو کی اپنی کوئی فورس نہیں ہے. اٹ از بیسکلی ورکنگ آن دا کنٹریبیوشنز آف دا ممبر کنٹریز. کنٹینجنٹس کون دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے, اس کے مطابق اس کی افغانستان بھی کافی ڈسٹرکشن کر کے گئے ہیں جی. ایگزیکٹلی, وہ تو ابھی بات نکلیں گی تو نکلیں گی, پر آپ دیکھیے آئی ایس ایف فورسز کا جو تھا, تو دیکھیے کہ اب یہ کس حد تک اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. دے ہیو ٹو ری ڈیفائن دیم سیلف. یہ جب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب فال آف برلن وال ہوئی تو یو تھاٹ دیٹ نیٹو نو لانگر ہیز اٹس جسٹیفیکیشن. However it continued, اور آپ نے 9/11 کر کے انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کو جسٹیفیکیشن بنا دیا نا, ٹیررزم کو فار دیٹ میٹر. ہاں, تو آپ ادھر آ گئے. اب آپ کاؤنٹر ٹیررزم میں آتے ہیں تو جس طرح آپ FATF کی بات کر رہے تھے, it is a financial action task force. It is not a UN body. It's not a treaty body. It's not a charter body. It is just a task force. And it is being used by these countries. And it is being used with a certain agenda. Because I'm saying this because I do not see a level playing field there. آپ کے اوپر جب تھا تو کس طرح سے آپ کے لیے مطلب تکلیف دہ تھا, بٹ اٹ واز اے گڈ, آئی وڈ سے اٹ واز گڈ کہ آپ نے اپنے سارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھیں ان کو ٹائٹن کر دیا, آپ کی بہتری میں ہی ہوا. وہی فارمولا جب آپ اپنے پڑوسی پہ اپلائی کرتے ہیں جن کی انفارمل اکانومی از کولوسل, اٹ از, اور اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور کتنے زیادہ, جس طرح آپ نے شروع میں پروگرام کی بات کی کہ کلنگز میں استعمال ہو رہے ہیں, نفیریس ایکٹیویٹیز میں ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں سکسیشنسٹ موومنٹس کو سپانسر وہ کر رہے ہیں, ارد گرد ہر جگہ وہ شرارت کر رہے ہیں. تو کیا FATF جو مینڈیٹ آپ کے لیے لے کے آئے تھے وہی مینڈیٹ وہیں بھی لگائیں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان کا پہلے 2013 میں ہونا تھا ریویو, جو کہ پوسٹ پون ہو کے 2023 پہ لایا گیا. اور اب جو ہے it is a critical moment because India is now going into elections. اگر FATF کوئی ایسی بات نکالتی ہے تو the current government will have serious repercussions. Coming back to NATO, اب یہ بتائیے کہ نیٹو اب with 32 members ایک کافی بڑی آرگنائزیشن ہے, اور سارے ہی امیر ممالک ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. اب اس طرح پچھلے سال فن لینڈ بھی آ گیا جو کہ ایک نیوٹرل کنٹری کہلاتا تھا, اس طرح سویڈن بھی اس سال شامل ہو گیا, ممبر بن گیا ہے. ٹرمپ کے آنے سے آپ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, آپ سمجھتی ہیں کہ شدید خطرہ ہے نیٹو کو, اس کی ایکٹیویٹیز کو؟ دیکھیے اگر فنڈنگ کو روک دیتے ہیں, امریکہ جو ہے اس میں سے نکل جاتا ہے. نکلے گا تو شاید نہیں, لیکن پریشر بلڈ کرنے کے لیے. اچھا, you can expect anything. You can, because he is making statements which can. آپ دیکھیے نا, لیگ آف نیشنز بنا تھا, کیوں فیل ہو گیا؟ کیونکہ امریکی کانگریس نے اس کو نہیں اپروو کیا. امریکہ نکلا تو پیچھے لیگ اور آف اب کوشش یہ ہے کہ جون تک یہ جو امریکہ نے دینا ہے نا پیسہ یوکرین کو, وہ اپروو ہو جائے جولائی تک میرے خیال میں. لیکن بھارت US کانگریس بھی تو کافی ریزسٹ کر رہی ہے اس کو, ریپبلکنز خاص طور پہ. بالکل, تو اگر ریپبلکنز ریزسٹ کر رہے ہیں اور یہ الیکشن سے پہلے جو ہے نہیں ہوتا ہے اپروو, تو پھر تو نئی جو گورنمنٹ آئے گی اس کی پالیسیز پہ اور اس کی مرسی پہ ہوں گے یہ لوگ, ڈیپینڈ کرے گا اس پہ. سو اس وقت جو ہے اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن اینڈ یو ریلی کانٹ پریڈکٹ کہ یہ کس طرف جائے گا. سو وی ڈو نیڈ ٹرمپ ٹو گیٹ بیک ٹو دا وائٹ ہاؤس پرہیپس. ناظرین مختصر وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر تھوڑی سی روانڈا کی بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ بہت قتل و غارت ہوا اور پھر اس کے بعد ریکنسیلیشن ہوئی, اور آج روانڈا بڑی ایک ترقی کی ٹریجیکٹری پہ چل پڑا ہے. کیا ہمارے لیے کچھ سیکھنے کے لیے ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے.
جی دوستو، ویلکم بیک۔ روانڈا افریقہ کا ایک ملک جہاں 1994 میں ایک سول وار ہوئی اور ہوتوز اور توتسیز کے درمیان، اور ہوتوز نے بڑا زبردست وہاں پہ نسل کشی کی جی، توتسیز کی، مجھے سوری پروناؤنس ذرا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے مجھے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 ملین توتسیز کو مارا گیا اس جنگ میں۔ اور پھر فائنلی کیا نام ہے صدر کا، پال کگامے، وہ آ گئے جی، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ صدر ہیں روانڈا کے، اور روانڈا اس سول وار سے نکل کر اب جہاں پہنچا ہے ایک ریکنسلیشن ہے، اور اب ہوتوز اور توتسیز ایک ساتھ رہتے ہیں، اور بلکہ میں کسی ایک انٹرنیشنل چینل پہ رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا روانڈا کے بارے میں، اور اکنامیکلی بھی بڑا زبردست نکل آیا ہے اس کرائسس سچویشن سے۔ ہاں دیکھیں، یہ بھی ہو جاتا ہے اگر کوئی صحیح لیڈرشپ آپ کو مل جائے تو بڑا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا نائلہ کہ ہمارے ہاں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اس قسم کے حالات نہیں ہیں جو روانڈا میں 1994 میں ہوئی، جو سول وار وہاں تھی، اور جس طرح ہوتوز نے توتسی کا قتل کیا، نسل کشی کی ان کی۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن ہمارے ہاں کیوں ریکنسلیشن نہیں ہو پاتی؟ ہم دوسرے ممالک سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل بھی ہے، نیلسن منڈیلا جب رہا ہو کے باہر نکلے تو انہوں نے بھی ٹروتھ اور ریکنسلیشن کمیشن بنایا۔ ہم کیوں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے؟ ہمارے ہاں کیوں ابھی تک وہی ایک قومی ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ کوئی خیر کی بات ہوتی نہیں ہے، رسا کشی جاری ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے دوسری قوموں سے؟ ہم دوسروں سے کیا سیکھیں؟ ہم اپنی تاریخ سے سیکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ ہماری تاریخ کہتے ہیں بڑی مختصر سی تاریخ ہے، قوموں کی تاریخ میں 70-80 سال کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کی تاریخ تو 5000 پرانی ہے۔ وہ تو ہماری سویلائزیشن تاریخ ہے نا، بعثت قوم جو پاکستانی کی بات کر رہا ہوں نا میں۔ تو آپ پاکستانی تو ہیں، اور آپ کی جو رگوں میں تو 5000 سال پرانی روایات، اس میں بڑی بحث ہے نا کہ ثقافت جو ہے وہ ہم تو اس کو اون ہی نہیں کرتے، جو ہڑپا ٹیکسلا وغیرہ کو تو ہم اون ہی نہیں کرتے۔ آپ اون کریں یا نہ کریں، بٹ اٹس دیئر اینڈ اٹس پارٹ آف یور ایتھوس، اٹس پارٹ آف یور سوشل سائیکی۔ ہم انہی سے سیکھ لیں کہ موہنجو داڑو میں کیوں کوئی آرمز نہیں تھے، کیوں وہاں پہ صرف ٹوائز تھے بچوں کے، چائلڈ کیئر واز دیئر پرائیورٹی، sanitation was their priority, education was their priority، اور باامن لوگ تھے۔ تو کہاں گیا سب؟ اب ہمارے میں وہ ایتھوس کیوں نہیں ہے جو آپ بتا رہی ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی تاریخ سے ہی سیکھ لیں تو بڑی بات ہے، دوسروں سے کیا سیکھنا؟ یہ تاریخ بہت پرانی ہے، روانڈا کی تاریخ حال کی تاریخ ہے جی، بہت پرانی نہیں ہے۔ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف۔ اچھا، ہمیں اپنی تاریخ کو بھلانا نہیں چاہیے، اور اس تاریخ سے سیکھ کے آگے جانا چاہیے۔ وچ شوز کہ آپ کے اندر وہ مٹی زرخیز ہے، ساقی والی بات ہے، نم ہو تو بڑی زرخیز، تھوڑا سا نم چاہیے بس۔ اچھا، تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ مجھے یہ جذباتی آپ نے جملے بول کے نا مجھے الجھا دیا ہے۔ میں تو جو زمینی حقائق ان کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، ہم کیوں جھگڑتے رہتے ہیں ہر وقت، ایک دوسرے کے دست و گریبان کیوں رہتے ہیں؟ ہم کیوں؟ بس وہ نمی کی کمی ہے۔ نہیں، نمی کی کمی افسوس کی بات ہے، ایسی اتنی بھی کمی تو نہیں ہے، کچھ تھوڑا ایسا کیوں ہے؟ میں مطلب ہر کوئی غصے میں رہتا ہے اس ملک میں، سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ لیڈرشپ لیول پہ بھی خاص طور پہ دیکھتے ہیں تو کوئی ریکنسلیشن ہمیں نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ جی ریکنسائل کرنا چاہیے، لیکن پھر دوسری ہی سانس میں گالم گلوچ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ابھی جو آپ کے الیکشنز ہوئے ہیں، اٹس گڈ کہ لارج نمبر آف پاکستانیز پارٹیسپیٹڈ ان کیا لارج نمبر؟ 48۔ دیٹس بیٹر دین اٹ واز ایور بیفور۔ پہلی بات، آپ کا نیا 52% did not cast their vote۔ پہلے تو 70% نہیں کرتے تھے، اب 52 نے نہیں کیا۔ وہ تو آپ ینگ لوگوں کو خراج تحسین پیش کیجیے۔ بالکل، سو دا چینج از کمنگ۔ اور آپ دیکھیے کہ مجھے جو کنسرن لگتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ ریجنل پارٹیز ہو گئی ہیں بجائے نیشنل پارٹیز کے، اور آپ کا جو ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد
جو فیڈریشن اور پروونسز کا ریلیشن شپ وچ واز ناٹ پراپرلی ڈیفائنڈ. اب اگر آپ کے فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, پروونسز ہیو ٹو پول ان فار دا فیڈریشن, بیکاز آپ نے جو نیا سسٹم ایوالو کیا ہے اس میں آپ نے پروونسز کو امپاور کر دیا. آپ تو آئی ایم ایف کی باتیں کر رہی ہیں کہ این ایف سی کے ایوارڈ چینج کریں. نہیں, میں آئی ایم ایف کی بات نہیں کر رہی, میں تو سمپل ایز اے لے مین کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو اپنی فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس ریونیوز ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت چلا سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, مزید اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں اگر اس کی امپلیمنٹیشن کو زیادہ بہتر کر دیا جائے اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کو ایلیمنٹ لایا جائے کہ جو جو ریونیوز جا رہے ہیں ان کی یوٹیلائزیشن ڈیولپمنٹ میں کیا مینیفیسٹ ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کی پارٹیز کوئی کے پی کے میں ہے, کوئی پنجاب میں ہے, کوئی سندھ میں ہے, کوئی بلوچستان میں, سب ایک پاکستان ہے. اور جب ہم ایک پاکستانی ہو کے سوچیں گے تو پھر یہ سارے جو ہیں وہ جو آپ کو فرکشن نظر آ رہی ہے نا وہ ایز آؤٹ ہو جائے گی. سو لیٹس ہوپ دیٹ دی نیو گورنمنٹ کین ایڈریس دیز ایشوز. چلیے آن لائٹر نوٹ, کیونکہ عید از فاسٹ اپروچنگ, رمضان آپ کا کیسے گزرا گزر رہا ہے؟ اچھا, بہت اچھا. اور عید کیسے منانے کا پروگرام ہے آپ کا؟ ہمیں کوئی عید پہ کوئی افطاری عید میں پارٹی تو کر رہی ہے اور ذہن میں افطاری رہتا ہے نا, آج رمضان ہے, آپ کو ہم سویاں کھلائیں گے. تو عید یہیں پہ اسلام آباد میں ہی کریں گی یا کہیں اور؟ میں تو آپ کو پتہ یہیں سے ہوں, یہیں سے آپ ہیں. میں تو 6 جنریشن سے یہی. تو عید پہ کیا پروگرام ہے, کچھ ہے؟ عید پہ تو سب سے پہلا ہوتا ہے آپ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دعا کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا اینول مطلب عید پہ ہر عید پہ جاتی ہیں آپ؟ ہاں, ادر دین ادر روٹین ٹائمز دیٹ یو گو ٹو. پھر والدہ کے پاس جا کے ٹائم گزارنا, پہلا عید کا دن تو. What about your siblings? They are in Pakistan or? Some are here, some are not. لیکن یہ ہے کہ جو یہاں ہیں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, والدہ صاحبہ کے پاس جاتے ہیں. والدہ کے پاس. سو وہ ایک اچھا گروپ, مطلب ریجوینیٹ ہو جاتی ہیں پرانی باتیں, جیسے آپ اور میں بیٹھ کے پرانی باتیں دیکھ ہنستے ہیں, اس وقت ادھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور عید جو ہے بیسکلی خوشی کا تو ہے, بٹ بازت آئی تھنک اٹس اے سوبر مومنٹ آلسو. In what respect? In the sense کہ آپ جو آپ کے ملک میں ڈپریویشن بڑھتی جا رہی ہے, پاورٹی بڑھتی جا رہی, ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ جوبلنٹ کس طرح سے ہوں گے. آئی تھنک اٹ از اے سوبر مومنٹ آلسو کہ ٹھیک ہے, اللہ نے اگر آپ کو کچھ حیثیت دی ہے to help those who are in a difficult situation. And I'm not talking about begging or charity. I'm talking about empowering them. لیکن جو حکومت یہ سارا بی آئی ایس پی ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, یہ تو ہمیں اسی طرف لے کر جاتے ہیں کہ بس جو لوگ ہیں غریب ہیں وہ بس مانگتے رہیں, ان کو اس طرح ہی خوش رکھتے رہیں. That's not fair. We need to empower them. جس طرح بنگلہ دیش نے کیا, کوئی اس قسم کا مائکرو فائنینسنگ وغیرہ چیزیں شروع ہونی چاہیے. بالکل. آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کو ایک مچھلی کھانے کو دے دیں تو وہ وہی کھائے گا اور ادھر ختم ہو جائے گی بات. اگر آپ اس کو فشنگ راڈ دے دیں گے تو وہ سسٹینیبل اس کی ایک اچھی بات کی آپ نے. تو ہمیں اس قسم کی سیریس موضوعات پہ بھی, اور آپ دیکھیے اب جیسے آپ نے بات کی کہ جو الیکشنز ہوئے اس میں جوانوں کی کتنی پارٹیسپیشن تھی, ان جوانوں کے مستقبل کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو امپاور دیم؟ دے ہیو نو اپرچونیٹیز. میں جو بھی بچہ دیکھتی ہوں, ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے بیکاز دس از دا اونلی تھنگ دے تھنک از اویلیبل جہاں پہ وہ اپنے زور بازو سے آ سکتے. اور حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی اپرچونیٹیز اب ہونی چاہیے پر ہے نہیں, کیونکہ ہر جگہ آپ سفارش لا رہے ہیں. گروتھ نہیں ہو رہی نا ملک میں. گروتھ اللہ کرے ہو, اللہ کرے کہ ان کو اپرچونیٹیز ملیں, بٹ آئی تھنک آل آف اس ہیو دیٹ ریسپانسبلٹی ایٹ آور اون لیول. جہاں جہاں آپ مدد کر سکتے ہیں امپاورمنٹ پہ جائیں بجائے خیراتوں پہ جانے کے. بالکل ٹھیک. ہم سب سے بڑے خیراتی ملک ہیں, وی آر موسٹ چیریٹیبل, لیکن آپ کی پاورٹی نہیں جاتی کیونکہ آپ کی چیریٹی جو ہے
وہ ان کو محتاجی کی طرف لے جاتی ہے بجائے امپاورمنٹ کی طرف. بڑی اچھی بات آپ نے کی. تھینک یو ویری مچ. بڑے زبردست آپ نے جو آپ کا میرے خیال میں اینڈ نوٹ پہ جو ہم ختم کر رہے ہیں وہ وہی ہے, وہی کہانی ہے ساری. تو بہت شکریہ آپ کا, اور پیش کی عید مبارک آپ کو. پٹیت بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. تو ناظرین, آج کا ڈی سائفر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.